لا تحزن إن الله معنا۔ سامعین، آج میں اپنے وعدے کے مطابق جادو کے بارے میں بات کروں گا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں جادو، جنات، جادوگر ہر ایک کے بارے میں وضاحت سے، تفصیل سے، وستار سے جو ہے بات کروں گا، گفتگو کروں گا۔ تو ہم بات کریں گے کہ جادو کہتے کسے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ ہوتا کیسے ہے، کیا کرنے سے جادو ہوتا ہے اور کیا کرنے سے جو ہے یہ جادو میں تاثیر پیدا ہوتی ہے اور اس کا جو ہے ری ایکشن سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ تو سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے سامعین آپ کا ہمارے چینل پہ۔ تو دوستو، آپ سے یہی درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں، لیکن آپ جو ہے ویڈیو کو غور سے پوری ضرور سنیں اور اس پر عمل کریں اور دوسرے لوگوں تک اس کو فارورڈ ضرور کریں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ سحر کے ڈیفینیشن، یعنی ڈکشنری میں جو ہے سحر یعنی جادو کسے کہتے ہیں۔ تو جادو کے لیے جو عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے سامعین، وہ سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس کی تعریف علماء نے یوں کی ہے، اس کی ڈیفینیشن جو علماء نے فرمائی ہے، وہ کئی سارے علماء اپنی الگ الگ رائے رکھتے ہیں اس معاملے میں۔ ہاں، ان میں سے ایک امام کا کہنا یہ ہے کہ سحر یعنی جادو اس عمل کو کہتے ہیں، اس کام کو کہتے ہیں جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، شیطان سے نزدیکیاں بڑھائی جاتی ہے، شیاطین سے دوستی جو ہے گانٹھی جاتی ہے اور پھر اس سے مدد لی جاتی ہے۔ دوسرے امام کا کہنا ہے کہ سحر یعنی جادو اصل میں کسی چیز کو اس کی حقیقت سے، اس کی اصلیت سے پھیر دینے کا نام ہے، یعنی کسی چیز کی کوئی حقیقت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی حقیقت کو جو ہے اس کی حقیقت سے پھیر دیا، اس کے اوپر جو ہے کوئی اور شکل رکھ دیا، اس کے اوپر جو ہے کوئی اور روپ جو ہے کوئی اور رنگ چڑھا دیا، یعنی اس کی حقیقت بدل دی، ٹھیک ہے سامعین، یہ دوسرے امام کا کہنا ہے۔ اور تیسرے امام یہ کہتے ہیں کہ ساحر یعنی جادوگر، سحر کے معنی آتے ہیں جادو اور ساحر کے معنی آتے ہیں جادو کرنے والا، جادوگر، جب باطل کو یعنی غلط کو، جھوٹ کو حق بنا کر پیش کرتا ہے، یعنی سچ بنا کر اور اچھا بنا کر کے پیش کرتا ہے اور کسی چیز کو اس کی حقیقت سے ہٹ کر سامنے لاتا ہے، تو گویا وہ اسے دینی حقیقت سے پھیر دیتا ہے۔ اما عائشہ سے مروی ہے کہ عربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا ہے کہ یہ تندرستی کو بیماری میں بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے، سحر کو سحر بھی اس لیے کہتے ہیں، یہ اما عائشہ نے فرمایا ہے کہ سحر کو سحر، عربی لوگ جو سحر کو سحر کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، تو یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ تندرستی کو، ایک اچھے خاصے انسان کو جو ہے بیمار بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سحر باطل کو حق کی شکل میں پیش کرنا ہے، یعنی کسی غلط چیز کو اچھا بنا کر کے پیش کرنا جو ہے یہ سحر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے سامعین۔ اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے سحر وہ ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد لطیف اور انتہائی باریک ہو، یعنی اگر آپ اس کی تہ تک پہنچنا چاہیں تو وہ اتنی لطیف ہو کہ وہ آپ کو نظر نہ آ سکے، آپ اس کے بنیاد تک، اس کی جڑ تک آپ اگر پہنچنا چاہیں تو نہ پہنچ سکے۔ عام آدمی کے لیے اس کی جڑ تک پہنچنا، اس کے ریزنز اور اس کے اسباب کو ڈھونڈنا جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہ ریزن جو ہوتے ہیں وہ بہت باریک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صاحب محیط المحیط جو ہے کتاب ہے، سحر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کسی چیز کو خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ محیط المحیط جو ہے کتاب ہے، تو اس کتاب کے لکھنے والے کا کہنا ہے کہ کسی چیز کو خوبصورت بنا کر کے اس طرح پیش کیا جائے کہ لوگ اس سے حیران رہ جائیں، یہ بھی جادو ہے، ٹھیک ہے سامعین۔ تو یہ جادو کی جو تعریف ہم نے ڈیفینیشن آپ کے سامنے میں بیان کی ہے، آپ ہر ایک کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے، اور جو چیز بھی آپ کے سامنے میں رونما ہو، آپ ان ڈیفینیشنز کی روشنی میں اور ان تعریف کی روشنی میں جو ہے آپ جادو کو پہچان سکتے ہیں، جادوگر کو پہچان سکتے ہیں۔ عامل بالشریعہ یعنی جو عملیات کرنے والے لوگ ہیں اور جادوگر کے درمیان آپ جو ہے فرق کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کسی بھی علم کے بارے میں اس وقت تک جو ہے یقین حاصل نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ کو اس کی ڈیفینیشن اور تعریف معلوم نہ ہو، کیونکہ تعریف جو ہے اپنے تمام افراد کو جامع ہوتی ہے اور دخول غیر سے مانع ہوتی ہے۔ تعریف سے ہی پتہ لگتا ہے کہ ہمیں کس علم کے اوپر بحث کرنی ہے اور کس علم کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے، اور جب ہمیں تعریف معلوم ہو
जाती है, डेफिनेशन मालूम हो जाती है, तो हम सिर्फ उसी इल्म के ऊपर बात करते हैं, उसी टॉपिक को लेकर के बात करते हैं, दूसरे टॉपिक को हम अंदर नहीं आने देते, एंटर नहीं करते हैं। ठीक है, ये तो शरीयत क्या कहते हैं कि इमामों के नज़दीक जो जादू की डेफिनेशन और जादू की तारीफ थी वो मैंने बताया। अब इस्लामी शरीयत की इस्तिलाह में जादू किसको कहते हैं? ठीक है, सहर की तारीफ जो है शरीयत की इस्तिलाह में जो है, सहर यानी जादू हर उस काम के साथ ख़ास है, मखसूस है जिसका सबब मख्फी हो। ठीक है, यानी हर उस चीज़ को जादू कहेंगे कि जिसका रीज़न जो है छुपा हुआ हो, सबब असबाब जो है मख्फी हो। मसलन आपके सर पे किसी ने जो है दर्द होने का जादू किया, मैं मिसाल देकर के आपको समझा रहा हूं, आपके सर में दर्द तो हो रहा है लेकिन आपको रीज़न और सबब नहीं पता है, ठीक है, कि क्यों दर्द हो रहा है, इसी को जादू कहेंगे। उसे उसकी असल हकीकत से हटाकर पेश किया जाए और धोखा दही उसमें नुमाया होता है। ठीक है सामईन, कुछ लोगों का कहना है कि जादू ऐसी गिरोहों और ऐसे दम दुरूद वाले अल्फाज का नाम है जिन्हें बोला या लिखा जाए, ठीक है, या ये कि जादूगर ऐसा अमल करे जिससे उस शख्स का बदन, सामने वाले का दिल, बदन या उसकी अकल जो है मुतासिर हो जाए, ठीक है, और क्या कहते हैं जिस पर जादू करना मकसूद हो। ठीक है, मसलन आपके ऊपर जादूगर ने कुछ ऐसे अल्फाज पढ़ के दम किए या आपको लिख करके दिया या पिलाया, जानबूझ करके हो या अनजाने में हो, ठीक है, अब उस जादू की तासीर ये होती है कि उससे आपका जिस्म, ठीक है, आपकी अकल जो है और क्या कहते हैं कि आपका दिमाग, आपकी ज़बान, आपकी जो सेहत है ये मुतासिर होने लगती है, इसमें फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। पहले आप जो है तंदुरुस्त थे, काम करते थे, आप जो है सही सोचने के मालिक थे। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि मेरे सामने में जो है एक सहर ज़दा मरीज को, यानी एक ऐसे शख्स को लाया गया जिसके ऊपर जादू किया हुआ था, ठीक है, और वो अपने वक्त के बहुत बड़े राइटर हैं। राइटर होने के बावजूद जैसे ही वो कलम लेकर के बैठते थे फौरन उनका बदन कांपना शुरू हो जाता था। तो कुछ वक्त तक तो वो इसको बीमारी समझ रहे थे, लेकिन फिर जो है किसी ने उनको बतलाया कि कहीं आपके ऊपर जादू का हमला ना हो गया हो। ठीक है, जब वो बंदा मेरे सामने में आया तो कई जने पकड़ करके उसको लेकर के आए और 15 मिनट के बाद वो खुद उठ करके गया। मैंने उसके ऊपर जो है सिर्फ कुछ कुरान पाक की तिलावत की थी बस। तो ये क्या हुआ, वो अच्छा खासा इंसान था, उसकी अकल इतनी तेज थी कि वो कई किताबों का राइटर और मुसन्निफ है, लेकिन जैसे कलम लेकर के बैठता था सारी बातें भूल जाता था, दिल घबराने लगता था, बदन कांपता था। तो सामईन यही जादू की तासीर है। ठीक है, और जादू सामईन मैंने आपको पहले भी कहा था कि जादू, जिन्नात, जादूगर, शयातीन, ये सारी चीज़ें इनका इनकार नहीं कर सकते हैं। आप अगर इनकार करेंगे तो एक बहुत बड़ी हकीकत का, बल्कि कुरान पाक और अहादीस के उन हिस्सों का आप इनकार करने वाले बनेंगे जिनमें इनका सबूत है। ठीक है सामईन, जादू वाक़यातन असर रखता है, अपने अंदर तासीर रखता है, उसके अंदर जो है ताकत होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, लोगों में ये बात बहुत मशहूर है कि शैतान परेशान कर सकता है, हरासा कर सकता है, मार नहीं सकता। गलत बात है। ठीक है, जादू से इंसान का कत्ल भी हो सकता है, इंसान जो है डेथ भी हो सकता है, बीमार भी पड़ सकता है। और मैं आपको बताऊं, एक बड़े राज की बात बता रहा हूं कि जादू की वजह से इंसान जो है एक अच्छा खासा मर्द जो है नामर्द भी बन सकता है, बीवी के करीब जाने से वो जो है आजिज भी आ सकता है, बल्कि जादू के जोर से खाविंद और बीवी के दरमियान नफरत पैदा की जा सकती है, भाई भाई में नफरत पैदा किया जा सकता है और मोहब्बत भी पैदा किया जा सकता है। ठीक है, ये जादू के जो है तासीर होते हैं। मैंने आपको शॉर्टकट में समझाने की कोशिश की है। ठीक है सामईन, और इमाम इब्न क़य्यम अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जादू अरवाह खबीसा के असर व नुफूस से मुरक्कब होता है, यानी जो जादू होता है उसमें जो है अरवाह खबीसा, जो गलीज रूहें होती हैं, जो शयातीन होते हैं, उसमें उनका असर जो है छुपा हुआ होता है, जिससे इंसानी तबीयतें मुतासिर होती है, यानी इंसानी तबीयतों के ऊपर जो है उसका असर जाहिर होता है। ठीक है सामईन, गर्ज के साहिर, जादूगर और शैतान के दरमियान होने वाला एक मुआहदा है। ठीक है, एक एग्रीमेंट है जो कि जादूगर और शैतान के दरमियान होता है। ठीक है, जादू एक एग्रीमेंट है, ये याद रखिएगा, जादू एक एग्रीमेंट है, एक मुआहदा है जो शैतान और जादूगर के दरमियान तय पाता है। ठीक है, जिसकी बिना पर जो है जादूगर कुछ हराम और शिरकिया कामों का जो है
ارتکاب کرتا ہے اور اس کو جو ہے کر کے دکھاتا ہے، اور شیطان اس کے بدلے میں جادوگر کی مدد کرتا ہے اور اس کے مطالبات پورے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے سامعین، یعنی کہ جب جادوگر کو شیطان سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو وہ فری میں نہیں کرتا، اس کے لیے جو ہے جادوگر کو کچھ حرام اور شرکیہ کام کر کے شیطان کو خوش کرنا ہوتا ہے، اور پھر بدلے میں جو ہے جادوگر کی وہ باتیں شیطان جو ہے پورا کرتا ہے جو جادوگر اسے حکم کرتا ہے، اور وہی حکم جو کرنے کے لیے اس کو کہتا ہے اسی کو جادو کہتے ہیں۔ میں نے بہت طریقوں سے آپ کو جو ہے جادو کے اور جادوگر کے بارے میں اور شیطان کے بارے میں جو ہے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب میں بتاؤں گا کہ شیطان کا قرب حاصل کیسے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے سامعین، تو میں آپ کو بہت ہی کیا کہتے ہیں کہ مختصر الفاظ میں بہت کم وقت میں جو ہے میں آپ کو کہ شیاطین کا قرب یعنی جادوگر جو شیطان کو اپنے قریب بلاتے ہیں اس کا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کرتے ہیں وہ لوگ۔ ٹھیک ہے سامعین، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بات میں بتلا دوں کہ یہ میں علمی طور پہ بتلا رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے جادوگر اور روحانی عامل جو عامل بالشریعہ ہوتا ہے ان کے درمیان فرق کر سکے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ خود جادوگر بن جائیں اور ان کاموں کو کر کے جو ہے شیطان کا قرب حاصل کریں۔ سامعین، جادوگر شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اس کی دوستی حاصل کرنے کے لیے کچھ طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان طریقوں کو میں بتاؤں گا، لیکن یہ بات بھی میں آپ کو بتلا دوں کہ آپ ان طریقوں کو ہرگز نہیں کریں ورنہ ایمان بھی جانے کا خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے سامعین، کچھ جادوگر اس مقصد کے لیے یعنی شیاطین سے دوستی کرنے کے لیے قرآن مجید کو اپنے پاؤں سے باندھ کر بیت الخلاء میں جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان پر۔ اور بعض قرآن مجید کی آیات کو گندگی سے لکھتے ہیں شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لیے، غور کرنے کی بات ہے۔ اور بعض جادوگر قرآن کی آیات کو پیریڈز کے خون سے لکھتے ہیں، ماہواری کے خون سے لکھتے ہیں، حیض کے خون سے لکھتے ہیں، اور بعض قرآنی آیات کو اپنے پاؤں کے نچلے حصوں پر لکھتے ہیں۔ کچھ جادوگر سورہ فاتحہ کو الٹا لکھتے ہیں، کچھ بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں، کچھ ہمیشہ حالت جنابت میں رہتے ہیں، اور کچھ جادوگر تو شیطان کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ بھی بسم اللہ پڑھے بغیر، اور جانور جو ذبح کیا ہوتا ہے اس کو ایسی جگہ جا کر کے پھینکتا ہے جس کو خود شیطان ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ جنات ارواح خبیثہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ جو بغیر بسم اللہ پڑھ کے میرے نام پہ جو جانور تم نے ذبح کی ہے اس کو فلاں جو ہے سنسان وادی میں لے جا کر کے، فلاں کھنڈرات میں لے جا کر کے پھینک کر کے آؤ۔ اور کچھ جادوگر جو ہے ستاروں کو سجدہ کرتے ہیں اور ان سے جو ہے مخاطب ہوتے ہیں، ان سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اور کچھ جادوگر کو تو اپنی ماں بیٹی سے زنا کرنا پڑتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کچھ کو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں ایسے الفاظ لکھنے پڑتے ہیں جن میں کفریہ معنی پائے جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان جادوگر سے پہلے کوئی حرام کام کرواتا ہے پھر اس کی مدد اور خدمت کرتا ہے۔ چنانچہ جادوگر جتنا بڑا کفریہ کام کرے گا شیطان اتنا زیادہ اس کا فرما بردار ہوگا اور اس کے مطالبات پورا کرنے میں جلدی کرے گا۔ اور جب جادوگر شیطان کے بتائے ہوئے کفریہ کاموں کو انجام دینے میں کوتاہی کرے گا شیطان بھی اس کی خدمت کرنے سے رک جائے گا اور نافرمان بن جائے گا۔ سو جادوگر اور شیطان ایسے ساتھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر ہی آپس میں ملتے ہیں۔ ان کی دوستی کا راز ہی، ان کی دوستی کی جڑ اور بنیاد اور پہلی اینٹ ہی جو ہے اللہ کی نافرمانی پر مبنی اور منحصر ہوتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہی یہ دونوں دوست ہوتے ہیں۔ اور جب آپ کو میں ایک بات بتا رہا ہوں، آپ کا اپنا بھی تجربہ ہوگا اور میری زندگی کا تو خیر یہ تجربہ ہی ہے، آپ جب کسی جادوگر کے چہرے کی طرف دیکھیں گے آپ کو میری بات یقیناً معلوم 100% درست معلوم ہوگی کہ اس کے چہرے پر کفر کا اندھیرا ایسے چھایا ہوتا ہے گویا کہ وہ جو ہے کالے بادل ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کسی جادوگر کو قریب سے جانتے ہو تو یقیناً آپ اسے جو ہے خستہ حالی کا شکار پائیں گے، اسے ہمیشہ پریشان پائیں گے۔ وہ اپنی بیوی، اپنی اولاد، حتیٰ کہ اپنے آپ سے تنگ آ چکا ہوتا ہے، اسے سکون کی نیند نصیب نہیں ہوتی۔ اور اس پر مزید یہ کہ شیطان خود اس کے بیوی اور بچوں کو جو ہے تکلیف پہنچاتا رہتا ہے اور ان کے درمیان شدید اختلاف پیدا کرتا رہتا ہے۔ تو سامعین، میں نے جو ہے اپنی ٹوٹی پھوٹی معلومات کے مطابق آپ کے سامنے جو ہے جادوگر
اور جس کے ذریعے سے مدد لے کر کے یعنی شیاطین کے ذریعے سے جو مدد لے کر کے جادو کیا جاتا ہے، ان تینوں کو جو ہے آپ کے سامنے جو ہے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ آگے چل کر کے میں اور بھی چیزوں کے اوپر بات کروں گا، ٹھیک ہے، جادو کی کتنی قسمیں ہیں، ان کا توڑ کیا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک جادو کا الگ الگ اپنا طریقہ علاج ہے۔ سامعین، قرآن سے علاج بتاؤں گا، احادیث سے ثابت دعائیں بتاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے سامعین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں، اللہ حافظ۔